السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں درس بخاری، یعنی بخاری شریف کا درس۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو پیغام ہے، وہ جو اہم باتیں ہیں، وہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اور مالک کا، اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ آل انڈیا تحریک کی چینل کی جانب سے پورے ملک میں، پورے دیش میں جو ہے یہ بات جو ہے پہنچ رہے ہیں۔ لوگ سن کے جو ہے اللہ اس کے رسول کے دین پہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کوشش، اس محنت کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اور آپ سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس پیغام کو سنیے اور اپنے دوست احباب تک اس کو لازمی پہنچائیے، کیونکہ آپ تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، میری زندگی کا اہم مقصد ہے۔ اور آپ بھی جو ہے اس کام کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری سب کی کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بیان سماعت فرمائیے۔ باب علامت حب اللہ عز وجل لقوله تعالی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ امام بخاری یہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ یہ باب ہے اللہ کی محبت کی علامت میں، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ یہ آل عمران کی آیت ہے، 3 پارے کی۔ اس آیت کو امام بخاری بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے محبوب کی نقل کرو۔ جس طرح اللہ کے محبوب اللہ کو محبوب ہیں، تم بھی محبوب بن جاؤ گے۔ یہ یہاں پر عنوان قائم کیا ہے۔ اس پر 2-3 حدیثیں لا رہے ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں ابو وائل۔ ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور جب مطلق عبداللہ آتا ہے تو عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، انہ قال، آپ نے فرمایا، المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے۔ محبت حقیقی ہو، دکھاوے کی نہ ہو، رسمی نہ ہو۔ حقیقی محبت کا مطلب اس کو صحیح طریقے سے اتباع میں لانا۔ امام بخاری یہ حدیث لانے کے بعد ایک دوسری حدیث لا رہے ہیں، اور وہاں وضاحت آ گئی کہ عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ابو وائل نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاء رجل، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم، آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ابھی اس میں شامل نہیں ہوا۔ شامل نہیں ہوا کا مطلب لکھا ہے شارحین نے، محبت تو کرتا ہے لیکن محبت کا وہ مقام جو اتباع میں آ جائے اس میں ابھی تک شامل نہیں ہوا۔ یعنی محبت تو اس کی کامل ہے لیکن اتباع میں کمزوری ہے، ابھی مکمل اتباع نہیں کر سکا۔ ولم یلحق بہم کا مطلب یہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ابھی ان میں شامل نہیں ہوا، یعنی اس معیار کا نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، تو آپ نے فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے، محبت کی ہے۔ تو یہ روایت، پہلی روایت کی وضاحت ہے کہ وہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود ہی ہیں، یہ وضاحت اس روایت میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور لا رہے ہیں، یہ بھی ابو موسیٰ اشعری سے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل للنبی، قیل للنبی کا مطلب پوچھا گیا، پوچھنے والا نہیں معلوم، اس کو مجہول کہتے ہیں۔
اگر معلوم ہوتا کہ فلاں نے پوچھا تو اس کا نام آتا. قیل للنبی، کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، الرجل یحب القوم، ایک آدمی ہے جو محبت کرتا ہے قوم سے، ولما یلحق بہم، اور ابھی تک ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا، یعنی ان کے درجے کی اتباع نہیں ہوئی. قال المرء مع من احب، آپ نے کہا جو شخص محبت کرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا جس سے اس نے محبت کی ہے. اس کے بعد کی اگلی روایت آ رہی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ متی الساعۃ یا رسول اللہ؟ قال ما اعددت لها، آپ نے کہا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میں نے اس کے لیے کچھ زیادہ تیاری نہیں کی ہے، یعنی زیادہ نمازیں نہیں، زیادہ روزے نہیں، زیادہ صدقہ نہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں محبت کرتا ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے. قال انت مع من احببت، آپ نے کہا تو اس کے ساتھ رہے گا جس سے تو نے محبت کی ہے. یہاں تک تمام حدیثیں مکمل ہوئیں اور خلاصہ یہ نکلا کہ محبت صرف لفظی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اتباع بھی ہو. جب تک اتباع نہ ہو وہ محبت حقیقی نہیں ہوتی بلکہ دکھاوے کی ہوتی ہے. اور یہاں جو جملہ بار بار آیا ہے وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، اس کا مطلب یہی ہے محبت تو ہے لیکن اتباع میں ابھی اس درجے کو نہیں پہنچ رہا، لیکن اتباع کرتے 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 اس درجے کو آئندہ پہنچنے کی امید پر کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک نیا عنوان قائم ہوتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں باب قول الرجل للرجل اخصا، آدمی کا کہنا ایک آدمی سے اخصا. اخصا کے معنی پرے ہٹ یا پیچھے ہٹ یا چپ بیٹھ. اخصا عام طور سے کسی آدمی کی بات جب پسند نہیں آتی ہے تو اس کو آپ چپ کرنے کے واسطے جو ڈانٹتے ہیں وہ اخصا ہے عربی میں. اخصا کے معنی چپ بیٹھ. اب امام بخاری ان حدیثوں کو لائیں گے جہاں جہاں اللہ کے رسول نے اخصا کہہ کے ڈانٹ دیا ہے یا ان کو چپ کرا دیا ہے. اس میں بہت سی حدیثیں لا رہے ہیں. تو عربی میں جو لفظ اخصا ہے اس کے لیے اردو میں چپ بیٹھ بول سکتے ہیں آپ، خاموش بیٹھ، یعنی تیری حیثیت بولنے کی نہیں ہے تو خاموش ہو جا. تو اخصا کے معنی آتے ہیں. اخصؤوا فیہا ولا تکلمون، یہ قرآن میں آیا ہے. وہاں لفظ جمع ہے، اخصؤوا فیہا ولا تکلمون. یہ داروغ جہنم کہے گا جہنمیوں سے چپ بیٹھو، مجھ سے بات مت کرو. اخصؤوا فیہا ولا تکلمون، یعنی وہ بار بار کہے گا یا مالک یا مالک. مالک داروغ جہنم ہے، اس سے خطاب کریں گے. یہ ذکر جو ہے سورہ زمر پارہ 24 میں آیا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں گے اے مالک آپ کا رب چاہے تو فیصلہ کر دے، کم ختم کر دے، یہ روز روز کی سزا اچھی نہیں لگتی. تو فرشتہ سن سن کے آخر میں کہے گا اخصؤوا فیہا، چپ بیٹھو اس میں، ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو. تو یہ قرآن کریم کا جو لفظ ہے امام بخاری اسی کو یہاں پر حدیث کے اندر لا رہے ہیں کہ اخصا لفظ کہاں کہاں نبی نے استعمال کیا ہے، اس کا موقع کیا کیا ہے. چنانچہ پہلی حدیث لا رہے ہیں ابو رجا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن سعید سے، یہ ابن سعید ابن سیاد بھی ہے، یہ پھر روایت میں آگے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے. ابن سیاد کون آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے کو نبی کہلاتا تھا، نبی کے زمانے میں خود کو نبی کہلواتا تھا، یہ ہے ابن سیاد. اس کو ابن سعید بھی کہتے ہیں. آپ نے اس کے حال کی تحقیق کرنے کے لیے کہ آخر کون سا شخص ہے، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی گفتگو سننے کے لیے آپ نے ملاقات بھی کیا، جس کا ذکر اگلی روایت میں انشاءاللہ آئے گا.
تو ابن سیاد سے آپ نے کہا قد خبأت لک خبیئا، تیرے امتحان کے لیے، امتحان یہاں نہیں ہے لیکن بریکٹ سمجھ لو، تیرے امتحان کے لیے میں نے اپنے دل میں کوئی بات چھپا رکھی ہے، اب بول اگر تو نبی ہے کہ وہ میرے دل میں کیا ہے۔ اس نے بڑی مشکل کے ساتھ ایک لفظ کہا الدخ۔ حضور کے دل میں دخان تھا تو دخان تو نہیں بول سکا لیکن دخ بول گیا۔ اب یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دخ تک کیسے پہنچا جو نبی کے دل میں تھا، دخان تک نہیں پہنچا، ناکامی ہے، لیکن دخ تک بھی کیسے پہنچ سکا وہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہاں امکان یہ ہے کہ جیسے آدمی قیاس کرتا ہے، سوچتا ہے، اتفاق سے وہاں پہنچ جاتا ہے، یہ اتفاق کہلا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہاں آپ نے کہا میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے، خبأت لک خبیئا، خبیئا چھپانے والی ایک بات، فما ہوا بس وہ کیا بات ہے، قال الدخ، کہا وہ جو آپ کے دل میں ہے وہ دخ ہے، قال اخسا، حضور نے کہا پرے ہٹ، یعنی تیری اوقات نہیں ہے اس کو جاننے کی۔ تو ایک حدیث یہ ہو گئی۔ اس حدیث کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ امام بخاری لا رہے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ وہ ہے کون۔ یہاں سے وہ حدیث لمبی ہے۔ عبداللہ ابن عمر یہ بیٹے ہیں عمر ابن خطاب کے، اور یہ جو راوی اصل ہیں وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، گویا باپ سے بیٹے نے حدیث سنی ہے۔ جو صحابہ کم عمر ہوتے تھے وہ حدیث کسی نہ کسی صحابی کی توسط سے سنتے تھے، جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں، انس ابن مالک ہیں، حضرت جابر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، جن کی عمریں کم تھیں وہ بہت ساری حدیثوں کو نبی سے نہیں سن سکے تو کوئی نہ کوئی بڑی عمر کے صحابی سے سنتے تھے۔ ویسا یہاں بھی سمجھیے آپ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب سے سنا، انطلق مع رسول اللہ، انطلق مع رسول اللہ، چلے، انطلق مانے چلنا، یہ بار بار سورہ کہف میں آیا ہے، فانطلقا دونوں چلے، یعنی خضر اور حضرت موسیٰ دونوں چلے، فانطلقا، یہاں بھی لفظ انطلقا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں چلے، فی رہت من اصحابہ، رہت کا لفظ بھی قرآن میں آ چکا ہے سورہ قصص، سورہ عنکبوت میں، کہ 3 سے 9 تک کے لوگوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، 9 آدمی تھے، کسی جماعت میں 9 آدمی ہوں تو اس کو رہت کہتے ہیں، کم سے کم 3 حد سے حد 9۔ پھر معنی فی رہت من اصحابی، اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت میں آپ چلے، قبلہ ابن سیاد، قبلہ ابن سیاد، ابن سیاد کی جانب، یہاں قبلہ کے معنی جانب کے ہیں، سمت کے ہیں، طرف کے معنی میں، ابن سیاد کی طرف چلے، حتی وجدہ یلعب مع الغلمان، یہاں تک کہ اس کو پایا کہ وہ کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، فی قطمی بنی مغالہ، بنی مغالہ ایک قبیلے کا نام ہے، اور اتم آتام کی جمع ہے چھتیں، اتم ایک قبیلے کا نام ہے، بنی مغالہ کی چھتوں میں سے ایک چھت پر یہ لوگ کھیل رہے تھے، یا پھر اس کو باغیچہ بھی کہہ سکتے ہیں، اتم کے معنی باغیچہ جو باؤنڈری وال کھینچا ہوا ہوتا ہے، تو ایک قبیلے کا نام بنی مغالطہ ہے، اور اسی کے محلے میں یا باغیچے میں آپ کھیل رہے تھے۔ یہ تمام کے تمام لوگ وہاں پہنچ گئے۔ وقد قارب ابن سیاد یومئذ الحلم، یہ بریکٹ ہے کہ اس وقت اس کی عمر کیا تھی، تو قریب البلوغ تھا۔ قریب البلوغ کی واسطے کیا لفظ کہا گیا، قارب ابن سیاد یومئذ الحلم، تو الحلم کا تعلق ہے قاربہ سے، قارب الحلم یعنی قریب البلوغ۔ حلم کے معنی بلوغ کیا تھے، اولو الاحلام کے معنی عقل والے، یعنی کامل عقل والے۔ ام تأمرہم احلامہم، سورہ طور میں آیا ہے، کیا ان کی عقلیں ان کو حکم کرتی ہیں، تو احلام یہاں پر اس کی تفصیل آ گئی ہے،
کہ وہ قریب تھا ان دنوں بلوغ کے، یعنی بالغ نہیں ہوا تھا لیکن قریب البلوغ ضرور تھا۔ فلم يشعر حتى ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظهره بيده، اس کو شعور نہیں ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، یہاں تک کہ حضور نے اپنا دست اقدس اس کی پیٹھ پہ مارا، جس کو بولتے ہیں تھپا لگانا، یعنی میں پیچھے حاضر ہوں بتانا، یہ بتانے کے واسطے کہ تمہارے لیے میں پیچھے موجود ہوں۔ اس کے بعد جو بات چیت ہوئی وہ بہت اہم ہے۔ ثم قال اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ آپ نے کہا۔ فنظر الیہ، تو ابن سیاد نے حضور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فقال اشہد انک رسول الامیین، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کے رسول ہیں، امیین کے رسول ہیں۔ یہ اس کی باتوں میں کس درجہ تکلف ہے کہ اس نے اپنے تشہد میں سے صرف امیین کو شامل کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیین کے رسول ہیں۔ اور اس کا اشارہ ہے سورہ جمعہ کی طرف۔ سورہ جمعہ میں آپ نے کہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے رسول کو بھیجا امیین میں، امیین کے وہ رسول ہیں، یعنی پوری قوم بھی امی ہے اور آپ بھی امی ہیں، لہٰذا اس نے ایک طنز کے طور پر کہا یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول نہیں ہیں بلکہ امیین کے رسول ہیں، یہ اس نے طنز بھرا جملہ کہا۔ ثم قال ابن سیاد، پھر ابن سیاد نے پلٹ کے اپنے بارے میں کہا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی وہ خود بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کہلاتا ہے، اس لیے کہتا ہے کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرزہ النبی، رزہ رے اور زواد تشدید کے ساتھ، رزہ کے معنی دھکا دے دینا، ہلکا سا پش کرنے کو رزہ کہتے ہیں، اور کبھی کبھی مارنے کو بھی رزہ آتا ہے، اگر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر سر کچل دیا جائے تو اس کو بھی رزہ ہی کہا جاتا ہے، تو دھکے دینے کے معنی میں آتا ہے۔ فرزہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، دھکا دے دیا اور فرمایا، آمنت باللہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ بھی اس کا جواب ہے کہ تو رسول اگر ہے تو رسول پر میرا ایمان ہے، اور رسول نہیں ہے تو رسول پر ایمان میرا ہونے کی وجہ سے تیرے اوپر ایمان نہیں نکلے گا۔ یہ بھی بات ویسا ہی جواب کی شکل میں آئی۔ آمنت باللہ و رسولہ، یہ رسول ہی جمع ہے رسول کی، ایک رسول نہیں تمام رسولوں پر ایمان لایا، اگر تو رسول ہے تو شامل ہوگا، رسول تو نہیں ہے تو شامل نہیں ہوگا، یہ بھی جواب ایسا ہی ہے۔ ثم قال ابن سیاد، ثم قال لابن سیاد، پھر حضور نے ابن سیاد سے پوچھا، ماذا ترى، تو کیا دیکھتا ہے، تو اپنے آپ کو رسول کیوں کہلاتا ہے؟ یہ وجہ ہے، ماذا ترى مانے تجھے کیا نظر آتا ہے؟ قال یاتینی صادق و کاذب، کہا میرے پاس صادق بھی آتا ہے اور کاذب بھی آتا ہے۔ صادق آئے، صرف صادق آئے تو وہ نبی ہوتا، لیکن صادق بھی آتا اور کاذب بھی آتا تو نبی تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں فیل ہو گیا۔ اس لیے آپ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلت علیک الامر، معاملہ تیرے اوپر مشتبہ ہو گیا، معاملہ تیرے اوپر مشتبہ ہو گیا۔ جب صادق بھی آتا اور کاذب بھی آتا تو پھر تو مشتبہ ہو گیا، تیرے اوپر معاملہ خلط ملط گڈ مڑ ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی خبأت لک خبیئا، میں نے تیرے لیے ایک بات چھپا رکھی ہے۔ قال هو الدخ، اس نے کہا وہ تو دخ ہے۔ آپ نے کہا اخسا، پرے ہٹ، فلن تعدو قدرک، تو ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتا اپنی اوقات سے۔ قدر مانے اوقات، تیری جو قدر و منزلت بنا رکھی ہے اب تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فلن تعدو قدرک، تیری اوقات نہیں ہے کہ تو اب اس سے آگے بڑھ سکے۔ قال عمر، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اتأذن لی فیہ اضرب عنقہ، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں اس معاملے میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب میں فرمایا ان یکن ہوا لا تسلط علیہ،
اگر یہ وہی ہے جو مراد لے رہا ہوں میں تو تو اس پر مسلط ہو ہی نہیں سکتا، اسے تو مار ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو تو باقی رہنا ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ دجال جو آنے والا ہے یہی دجال ہے، تو اگر یہ واقعی وہی دجال ہے تو اس کو مار نہیں سکتا، کیونکہ اس کو آنا ہے کیسے بھی، تو مارنے پر قادر نہیں ہوگا۔ لا تسلط علیہ، تو اس پر مسلط ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ هُوَ، اور اگر وہ نہیں ہے وہ، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، تو اس کے قتل میں تجھے بھلائی کیسے مل سکتی ہے، کیونکہ تو نے کسی معصوم کو مار دیا جو کہ انسان مجرم نہیں ہے، تو تیرے واسطے بھلائی نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں شکلوں میں مارنا مناسب نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے قتل کرنے سے روک دیا۔ قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بن کعب الانصاری یؤمان النخل۔ یہی واقعہ ہے لیکن سند دوسری ہے، سند دوسری ہے، اس میں کیا کیا تبدیلی ہے اس کو بیان کرنے کے واسطے بخاری یہ حدیث لا رہے ہیں، اور سند اوپر بیان کر چکے ہیں کہ سالم کے حوالے سے یہ روایت میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے۔ اضافہ یہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں چلے، یؤمان النخل، یؤمان کے معنی ارادہ کر کے جانا کھجوروں کے باغ کی طرف، التی فیہا ابن سیاد، اور اسی باغ میں ابن سیاد رہتا تھا، اس کے باغ کی طرف چلے۔ حتی اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہو گئے، تفیقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقی بجذوع النخل، لگے چھپ کے بچنے، تفیقا مانے لگے۔ تفیقہ کا لفظ سورہ اعراف میں آیا ہے، جب جنت میں آدم پتوں سے شرمگاہوں کو چھپانے لگے، وہاں بھی یہی ہے، تفیقہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہی تفیقہ یہاں بھی ہے، چھپنے لگے۔ یتقی، تفیقہ یتقی کے معنی چھپنے لگے پتوں کی آڑ میں، بجذوع النخل، کھجوروں کی ٹہنیوں کے آڑ میں چھپنے لگے۔ وهو يختل ان يسمع، اور آپ اس لیے چھپنا چاہ رہے تھے کہ وہ ابن سیاد سے کچھ بھی سن لیں، تاکہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ یہ کون سا آدمی ہے، وہی ہے یا دوسرا ہے۔ تو یختلو کے معنی چھپ کر کے سننا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے۔ یختلو کا ترجمہ کیا ہے شارح نے یطلبو مستغفرا لہ لیسمع شیئا من کلامی، یعنی آپ پتوں کی آڑ میں چھپ چھپ کے ادھر جا رہے تھے تاکہ آپ اس سے غفلت کی حالت میں کوئی بات سن لیں اور پتہ چل جائے کہ یہ آدمی کی اوقات کتنی ہے۔ هو يختل ان يسمع من ابن سیاد شیئا قبل ان یراہ، دیکھنے سے پہلے۔ وہ ابن سیاد مضطجع علی فراشہ، اور ابن سیاد لیٹا ہوا تھا اپنے بستر پر، فی قطیفۃ لہ، اپنی قطیفہ، قطیفہ کے معنی دلائی بولو، چادر بولو، کمبل بولو، ایسا کچھ بچھا کے رکھا تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ فیہا رمرمہ او زمزمہ، رمرمہ کے معنی بڑبڑانا، کچھ بولنا، جو آواز آتی ہے لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، اس کو رمرمہ کہتے ہیں، اور اس کو بعض روایتوں میں زمزمہ بھی کہتے ہیں۔ آدمی سوئے سوئے کچھ بڑبڑاتا ہے لیکن الفاظ واضح نہ ہو تو اس کو رمرمہ اور زمزمہ کہتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ فرأت امو ابن سیاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتقی بجذوع النخل، یہاں تک کہ ابن سیاد کی اماں نے حضور کو دیکھ لیا اور اس نے خبر کر دیا کہ وہ پتوں کی آڑ میں چھپ چھپ کے آ رہے ہیں، تو زور سے اس نے آواز دے کر کہا، ابن سیاد، اے صاف، صاف اس کی کنیت تھی، سیاد کے بجائے صاف کہا، وہ اسمہ، اور وہ اس کا نام ہے، ہذا محمد، یہ محمد ہیں، یعنی تمہارے ساتھ آ چکے ہیں، تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور چوکن نہ ہو جاؤ۔ فتناہا ابن سیاد،
تناہا کے معنی متنبع ہونا، یعنی آگاہ ہونا، ہوشیار ہو جانا۔ فتناہا ابن سیاد، اس نے ابن سیاد کو آگاہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا لو ترکتہ بین، اگر اس کی اماں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہوتا، اس کو آگاہ نہ کیا ہوتا، تو یہ بات واضح ہو جاتی کہ اس کی حقیقت کہاں ہے۔ یہ ہے بین کا ترجمہ۔ لیکن اس نے آگاہ کر دیا اور وہ متنبع ہو کر بڑبڑانا بند کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں تک جو مضمون تھا، پھر اسی مضمون کو ایک اور سند سے لا رہے ہیں۔ سالم نے کہا عبداللہ نے فرمایا، یہاں سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، لوگوں میں، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، پھر آپ نے اللہ کی ثنا بیان کی جس کا وہ اہل ہے۔ یہ بما ہوا اہلہ بہت اہم جملہ ہے۔ جب انسان اہلیت کو ناپ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس درود میں کہا گیا ہے جزا اللہ عنا محمدا بما ہوا اہلہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزا دے جس کے وہ حقدار ہیں، جس کے وہ اہل ہیں۔ تو اب وہ اتنا زیادہ جزا ہوگی جتنا وہ اس کے اہل ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ لامتناہی اہلیت ہے، اس لیے جزا بھی لامتناہی ہوگی۔ تو یہاں ایسے موقع پر اثنا علی اللہ بما ہوا اہلہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے مولانا انظر شاہ کشمیری جب خطبہ بیان کرتے تھے تو جملہ دو ہی بولتے تھے، الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا، حمد اس کے لیے جو اس کا اہل ہے، اور ثنا اس کے لیے جو اس کا اہل ہے۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا، بس یہ دو لفظ سے شروع کرتے تھے انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بما ہوا اہلہ، جیسا اللہ اپنی حمد کا اہل ہے، نبی نے بیان کیا۔ ثم ذکر الدجال، پھر آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، اور دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انی انذرکموہ، انی انذرکموہ، اصل میں انذرا انذار ڈرانا، اور انذرو میں ڈراتا ہوں، اور کم مخاطب کے واسطے جمع کا صیغہ لائے ہیں، انذرکموہ، انذرکموہ۔ یہاں رے پر جو پیش آ گیا ہے وہ مضارع کی وجہ سے آیا ہے، انی انذرکموہ، میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔ دجال اتنا خوفناک ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، وما من نبی الا وقد انذر قومہ، اور ایسا کوئی نبی ہی نہیں گزرا ہے جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، سب نے ڈرایا ہے۔ لقد انذرہ نوح قومہ، نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، لیکن میں تم سے ایسی بات کہنے جا رہا ہوں اس معاملے میں، ایسی بات کہ کسی نبی نے اپنی قوم سے وہ بات نہیں کہی ہے، یعنی بے نظیر بات ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ تعلمون انہ اعور، جان لو تم اچھی طرح سے کہ وہ اعور ہے۔ اعور کے معنی جس کی ایک آنکھ نہ ہو۔ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ ہی نہ ہوگی، آنکھ ہوگی مگر وہ دیکھنے کے لائق نہ ہوگی۔ کیسی آنکھ ہوگی؟ اعور کے بارے میں آتا ہے قابل نہیں ہوگی، وہ آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی۔ جیسے انگور ہوتا نا، انگور پھولا ہوا، ویسے اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی لیکن وہ کام میں نہیں آئے گی۔ تو ایک تو لفظ ہے تم جان لو کہ وہ اعور ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور بے شک اللہ اعور نہیں ہے، یعنی یہ اعور ہے اور اللہ اعور نہیں ہے۔ تو یہ پہچان کے لیے بتا دیا گیا کہ اس کی آنکھ دیکھ کر آپ سمجھ جانا کہ یہ دجال ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، آگے آئے گا وہ۔ اس کے بعد یہاں پر امام بخاری نے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ، یہاں ان کی کنیت سے قال ابو عبداللہ۔ امام بخاری جب اپنی کوئی رائے دیتے ہیں تو وہاں یہ لاتے ہیں قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ نے کہا، یعنی ان کی ذاتی رائے اس معاملے میں یہ ہے۔
خسأت القلب باعدته خاسئین مبعدین، یہ 4 لفظ امام بخاری نے کیوں کہا؟ اوپر جو آ چکا تھا اخسا، اخسا جو امر ہے اس کا ماضی ہے خساتو، خسات القلبہ، یہ محاورہ ہے، جب کوئی کتے کو بھگاتا ہے دھتکارتا ہے تو وہاں لفظ خساتو آتا ہے، اسی سے اخسا بنا ہے، یہ امام بخاری بتا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں خساتو کے معنی باعدتہ کے ہیں، میں نے اس کو دور کر دیا، دور دور جو ہم بولتے ہیں دور دور ہے، اصل میں وہ دور دور جا کے دور دور ہو گیا وہ، تو باعدتہ کے معنی میں نے اس کو دور کر دیا۔ خاسئین، اور خاسئین کا ترجمہ کیا ہے؟ مبعدین، یہ خاسئین بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اگر تم آسمان کی طرف بار بار دیکھو گے تو نگاہیں تھک جائیں گی، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سورہ ملک پارہ 29 کے اندر ہے، هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا، خاسئا کا لفظ یہاں ہے، یہ وہی خاسئین بنا ہے، یعنی نگاہیں تھک کے عاجز ہو کے واپس آ جائیں گی، کوئی فطور نہیں ملے گا۔ تو امام بخاری کہتے ہیں خاسئین کے معنی مبعدین کے یہاں ہے، یعنی میں نے اس کو بھگایا، دور کر دیا۔ امام بخاری اپنی رائے کو اس لفظ کے استعمال کے بارے میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ یہاں سے ایک دوسرا باب قائم ہوتا ہے، باب قول الرجل مرحبا۔ اگر کوئی شخص کسی کو مرحبا کہے تو مرحبا کیسے موقع پر کہا جا سکتا ہے، اس کا کیا موقف ہوتا ہے؟ امام بخاری نے اس سلسلے میں 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام سے کہا، مرحبا بابنتی، مرحبا ہو میری بیٹی کو، مرحبا ہو میری بیٹی کو۔ یہ آپ نے کس سے کہا تھا؟ ام ہانی سے، ام ہانی بنت ابی طالب، علی کی بہن ہے یہ، اسی واسطے آپ نے بیٹی کہا۔ وقالت ام ہانی جئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرحبا بام ہانی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے کہا مرحبا بام ہانی۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے جیسا نیچے آ رہا ہے۔ اگلی روایت اس کی بہت اہم ہے اور اسی معنی میں وہ بھی ہے کہ مرحبا کا لفظ کب بولا جاتا ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال لما قدم وفد عبد القیس، جب آیا ایک وفد جس کا نام ہے عبد القیس، جب کبھی وفود آیا کرتے تھے تو وفود کے نام ہوتے تھے اس کے سربراہ کے نام پہ، جیسے وفد عبد القیس، کیونکہ وہ نمائندہ تھے پورے وفد کے تو ان کا نام پڑ گیا۔ حضور کے پاس وفود بہت آتے تھے، وفد نجران آتا تھا، فلانے جگہ سے لوگ آئے، تو جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے اس میں سے ایک یہ وفد ہے عبد القیس کے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو آپ نے کہا مرحبا بالوفد، مرحبا بالوفد، اس قافلے کو مرحبا ہے۔ مرحبا کا ترجمہ ہے اہلاً و سہلاً مرحبا، مرحبا آخری لفظ ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا، یہ بھی مخفف ہے، اصل پورا لفظ ہے اہلاً فی بیتک، اہلکا تیرے اپنے گھر میں تو آیا ہے، کوئی اجنبی میں نہیں آیا ہے، یہ ہے اہلاً کا مطلب۔ اہل و عیال جو بولتا ہے نا، اہل اتیت اہلاً وتیت سہلاً، اتیت اہلاً مانے تو اپنے گھر میں آیا ہے، وتیت سہلاً نرم زمین کو رودا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں کارپیٹ بچھانا، کارپیٹ کیا ہے؟ وہ زمین نرم کرنا، چلے میں ٹھوکر نہ لگے، تو اتیت اہلاً وتیت سہلاً یہ دونوں کا مخفف ہے اہلاً۔ اب اس کے ساتھ مرحبا لگا دیا، یہ اس کا شارٹ فارم ہو گیا، تو خالی مرحبا بولتے ہیں، یہ پورا مرحبا جو ہے اسی کا مکمل جملہ ہے۔ یہ یہاں آپ نے اس وفد کو مرحبا کہا، الذین جاؤ، جو لوگ میرے پاس آئے، 2 صفتوں کے ساتھ، غیر خزایا ولا ندامہ۔ غیر خزایا یہ خزیون سے بنا ہے خزایا، اور ندامہ بنا ہے ندامت سے، ندامت کے معنی شرمندہ ہونا، اور خزایا خزیون سے رسوائی ہے، نہ رسوائی ہے آنے والے کو، نہ ندامت اور شرمندگی ہے، مطلب یہ ہے خوش و خرم میرے پاس حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم ایک ایسے محلے میں رہتے ہیں، انا حیون،
حیٌ کے معنی محلہ. من ربیعہ، ربیعہ قبیلے کا نام ہے. وبیننا وبینک مضر، یعنی ہمارے محلے کا نام تو ربیعہ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک قبیلہ ہے اس کا نام مضر ہے، اور صفت کے لحاظ سے یہ مضر ہے. اس کا نام مضر ہے اور حقیقت میں یہ مضر ہے، یعنی بہت تکلیف دیتا ہے. تو ہم آپ کے پاس صرف 4 مہینے آ سکتے ہیں. بس وہ 4 مہینے کون سے ہیں جس میں جنگ نہیں ہوتی؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. تو یہ 4 مہینے میں جنگ نہیں ہوتی، وہ ہم کو چھیڑتے نہیں، تو ہم وہ 4 مہینے میں آ سکتے ہیں. باقی دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، ان سے ہمیں بڑا خطرہ ہے. یہ مضر ہیں، مضر نام ہے لیکن یہ سراپا مضر ہے. وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، اور ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر اشہر حرام میں. فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، تو ہم کو آپ حکم کیجئے، ایسے احکامات دیجئے جو بالکل قول فیصل کی طرح ہوں. امرن فصلن کے معنی قول فیصل ہوں، نجات کے لیے کافی ہوں. ندخل بہ الجنہ، داخل ہو جائیں ہم جنت میں اس کی وجہ سے. وندعو بہ من وراءنا، اور ہم دعوت دیں ان کو جو ہمارے پیچھے ہیں، یہاں تک نہیں آ سکتے ہیں. قال 4 و 4، آپ نے کہا 4 اور 4. 4 حکم دیتا ہوں، 4 منع کرتا ہوں. 4 جو حکم کرتا ہوں وہ کر لو، اور 4 جو منع کرتا ہوں اسے رک جاؤ. 4 و 4، 4 اور 4. جو 4 ہیں حکم کرنے والے وہ کام کیا ہیں؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وصوم رمضان وآتوا خمس ما غنمتم. یہ 4 ہیں. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور مال غنیمت میں سے خمس نکال کر بیت المال کو دو. اعطوا خمس ما غنمتم. اور جو منع کرنے کے ہیں وہ 4 ہیں. ولا تشربوا فی الدبا، مت پیو دبا میں. ایک برتن کا نام ہے دبا. ہمارے پاس جو لمبا کدو ہوتا ہے، جب وہ پک جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے تو گھٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر کا گودا نکال کے اس کو بطور برتن کے استعمال کرتے تھے شراب پینے کے واسطے. اس کو دبا کہتے ہیں. دبے میں مت پیو، کیونکہ اس میں پینے سے مشابہت لگتی ہے شراب سے، لہذا مشابہت کی وجہ سے اس کو برتن کے طور پر استعمال مت کرو. حنتم، حنتم کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں سبز لاکھی برتن. سبز لاکھی برتن، جس برتن میں لاکھ کیا گیا ہو. چمکاتے ہیں، دیکھو جو شادی خانے میں جو برتن کالا ہو جاتا ہے تو گرم کر کے اس کو اندر سے لاکھ لگاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سبز لاکھی برتن. وہ حنتم کا ترجمہ ہے. اور نقیر، جی ہاں خلئی. اور نقیر کیا ہے؟ یہ اصل میں منقار ہے، چونچ. جب کوئی درخت کی جڑ ہوتی ہے چوڑی، اس کو کھود کھود کے کٹورا بنا دیتے ہیں، تو یہ نقیر ہے. اس کو ہم منقار کہتے ہیں. منقار قلم، قلم کی چونچ، یعنی اس کو چونچ سے مار مار کے کٹورا بنا دیا گیا ہو، اس کو نقیر کہتے ہیں. اور مزفت کہتے ہیں تاڑکول کو. تاڑکول یہ بھی ایک قسم کا برتن ہوتا ہے. تو یہ 4 برتنوں سے حضور نے منع کیا ہے. منع کرنے کی وجہ پہ لمبی بحث ہے کہ منع کیوں کیا. پہلی وجہ جو اہم ہے، ان برتنوں میں لوگ شراب پیتے تھے. اب اگر آپ شراب نہیں بھی پیئیں گے، اس برتن میں کچھ اور پیئیں گے، تب بھی شبہ ہوگا کہ یہ شراب ہی پی رہا ہے. تو شبہات سے بھی آپ نے روک دیا ہے. یہ زیادہ واضح ہے. بات ختم ہو گئی. اب یہاں سے نیا عنوان شروع ہوگا انشاءاللہ آئندے ہفتے میں. کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. برتن ہوٹلوں میں یہ پتہ نہیں کون سا ہے، وہ پینے کے لیے منع ہے. امکان ہے تو احتیاط کے خلاف ہے. اگر یہ احتیاط کے خلاف ہے، امکان اگر ہے کہ اس میں غیر چیزیں بھی ہیں تو احتیاط کے خلاف ہے. ان کے برتنوں میں استعمال کرنا احتیاط کے خلاف ہے. نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. ایسا حکم نہیں ہے. نہیں بالکل، یہ بلکہ الٹا ہے. الٹا ہے، یہ الٹا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں شک نہیں کرنا، یہ الٹا ہے. امام بخاری نے کتاب الایمان میں ایک حدیث نقل کی ہے. آدمی متقی کب بنتا ہے؟ متقی کب بنتا ہے؟ آدمی متقی کب بنتا ہے؟
لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر. آدمی تقوی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ چھوڑ نہ دے ان تمام چیزوں کو جس میں شک پیدا ہو. یہ امام بخاری نے لکھا ہے، کتاب العلم دیکھیے، کتاب الایمان، کتاب العلم دیکھیے. جی، آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک مشکوک چیزوں کو چھوڑ نہ دے، یقین پر عمل کرے، صرف یقین پہ. جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں نا، آپ گاڑی چلانے میں سوچتے ہیں یہاں سے 100% نکل سکتا ہوں تو گاڑی چلانا ہے. اگر 100 میں سے 1% بھی شبہ ہے کہ گاڑی نہیں نکلتی تو رک جانا بہتر ہے. یہ تقوی کا حل ہے. ہونا ضروری ہے، نہیں ہوگا تو متقی نہیں بولا. انسان رہے گا، مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، کچھ بھی ہوگا، متقی تو نہیں ہو سکتا. ہو متقی ہونے کے واسطے یہ شرط ہے کہ مشکوک چیزوں کا استعمال نہ کرے. جی، ان کا مسئلہ ہے، ان کے دماغ میں کیا ہے وہ ہم نہیں بول سکتے. نہیں، ویسا ہم نہیں بول سکتے. ان کے دماغ میں کیا انہوں بتانا، وہ سامنے رہنا، اس کو بولتے قضاء علی الغائب. جائز نہیں. جو آدمی موجود نہیں ہے اس کے رائے پر تبصرہ کرنا درست نہیں ہے. اس کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی بات معلوم کریں کہ تو ایسا کیوں پرہیز کرتا ہے. احتیاط بولتے اس کو. دیکھو، آدمی اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، آپ اس کو بھروسہ کرتے ہیں تو فالو کرو، اس کو عام آدمی سمجھتے ہیں تو فالو مت کرو. نہیں، وہ اس درجے کا آدمی ہے نہیں ہے، دیکھنا وہ عالم ہے، متقی ہے، مفتی ہے، کیا ہے وہ. پھر تو آپ جب وہ مقتدی ہی نہیں ہے تو آپ کیوں بنتے مقتدی؟ بھئی انہیں امام ہی نہیں ہے تو مقتدی کیوں بنتے آپ؟ آپ اس کا ذکر ہی نہیں کرنا. ایک عام آدمی کا ذکر کر کے آپ اس کو پیشوا بنانا چاہ رہے ہیں. وہ پیشوا ہے ہی نہیں. جو ہمارا پیشوا نہیں، امام نہیں، مقتدی نہیں، ہم اس کو لانے کو موضوع بحث، لانا ہی غلط ہے اس کو. ایک عام آدمی ہے، انہیں کچھ کر رہا ہوگا، اس کی مرضی ہے وہ. نہیں، یہ حدیث الگ ہے. یہ ان برتنوں کا ذکر ہے جس میں شراب پی جاتی تھی، اب شراب بند ہو گئی، برتن منع ہے تاکہ شبہات پیدا نہ ہو کہ وہی برتن ہے، پرانی یاد تازہ نہ ہو جائے، اس لیے منع کیا گیا ہے. اگرچہ وہ اب ریزن باقی نہیں ہے لیکن قیامت تک کے واسطے منع کر دیا گیا ہے، چاہے وہ شبہات پیدا ہو یا نہ ہو. ان برتنوں میں شراب پی جاتی تھی، ان برتنوں میں جن کا یہاں ذکر آیا، یہ 4، تو اس میں شراب نہیں پئیں گے تب بھی اس کا حرام ہے منع کرنا، کیونکہ شبہ پیدا ہوتا کہ یہ وہی پی رہا تھے، یا نہیں پی رہا ہے، یاد آتی اس کو، یاد آتی نہیں آتی. جو آدمی شراب پینے کا عادی تھا ان برتنوں کو دیکھ کر اس کی یاد آتی کہ نہیں آتی، تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ برتن ہی چھوڑ دو. یہ ہے مسئلہ. بالکل کراہت ہے، کراہت، بالکل کراہت. احتیاط کے خلاف ہے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین.